حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک، اے اللہ ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، یا ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ کہتے ہیں قال وکان احبہما الیہ عمر، اللہ تعالیٰ کو عمر کے ساتھ زیادہ پیار تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب دعا فرمائی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ کو حضرت فاروق اعظم زیادہ پیارے تھے تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، یہ اس سے پہلے تک 39 مسلمان تھے، حضور کی مائیت میں عبادت کیا کرتے تھے، سارے معاملات کیا کرتے تھے، لیکن کفار کی طرف سے بڑا ایک پریشانی والا معاملہ رہتا تھا۔ عبادت کرتے ہوئے کسی مسلمان کو دیکھتے تو اسے مارنے لگ جاتے، اس پہ اوجڑی ڈال دیتے، یا کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوتا تو اس کے پاس آ کے سیٹیاں مارنا شروع کر دیتے، مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہ تالیاں مارنے لگ جاتے۔ تو اس طرح کا ان کا ایک انداز تھا، وہ مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین، کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ میں آزادی کے ساتھ جا کے عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں حالت یہ تھی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ میں سرعام جا کے عبادت نہیں کیا کرتے تھے، حتیٰ اسلم عمر، حتیٰ کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کافر کہنے لگے کہ ہماری آدھی قوم ہم سے جدا ہو گئی ہے۔ اتنی طاقت حضرت فاروق اعظم کی ان کے اندر بھی مشہور تھی، کہا کرتے تھے کہ ہمارا آدھا وجود ہم سے جدا ہو گیا ہے صرف عمر کے کلمہ پڑھنے سے۔ آپ نے کلمہ پڑھا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تو جب دیکھا کہ مسلمان چھپ کے نماز پڑھتے ہیں تو عبادت کرتے ہوئے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو عرض کی کہ حضور کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ فرمایا سچے ہیں۔ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ ہمارا قرآن سچا نہیں ہے؟ ہمارا خدا سچا نہیں ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کچھ سچ ہے، ہم سچے دین کے ماننے والے ہیں، سچے خدا کے ماننے والے ہیں۔ تو عرض کی کہ حضور پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم آزادی کے ساتھ عبادت کریں گے۔ اور صورتحال ایسی تھی، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ آگے آگے جا رہے تھے، مسلمان آپ کے پیچھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد مسلمان خانہ کعبہ میں جا کے، بیت اللہ میں جا کے آزادی کے ساتھ عبادت کریں گے۔ جس بندے نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو اور بچوں کو یتیم کروانا ہو وہ آ کے عمر کا مقابلہ کرے۔ تو جب آپ تلوار ہاتھ میں لے کے یہ اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کے بیت اللہ میں گئے تو اس دن کے بعد کسی کافر میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روک سکے۔ صرف حضرت فاروق اعظم کی دہشت تھی، آپ کی ہیبت تھی کہ کافر اتنا آپ سے خوف کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلام کی مدد فرمائی، جو حضور نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی مدد کے لیے حضرت فاروق اعظم کا انتخاب کیا اور آپ کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ آپ کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلام کو جو عزت عطا فرمائی۔ غیر مسلم مورخین بھی اس بات کو تسلیم کیا کرتے تھے، انہوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہ رہتا، وہ اتنا اسلام کو دنیا میں پھیلا دیتے۔ اتنی آپ کے زمانے میں فتوحات ہوئیں، اتنی جنگیں ہوئیں، آپ کا صرف نام ان کو ڈرانے کے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ ایسی دہشت اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں حضرت فاروق اعظم کی ڈال دی۔ اچھا ویسے تو انسان تو خیر انسان ہیں، انسانوں کے دلوں میں کسی نہ کسی کا خوف بیٹھ ہی جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا رعب ذرا باقی سارے کافروں پہ بیٹھ گیا، ہر کسی کی یہ شان ہوتی ہے، لیکن آپ کو جو جداگانہ شان ملی، ایک منفرد آپ کا مقام ہے۔ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر بن خطاب تجھے مبارک ہو،
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا کہ جس رستے سے شیطان تجھے آتا ہوا دیکھتا ہے وہ رستہ چھوڑ کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ انسانوں کے دلوں کے اندر جو آپ کا خوف تھا، جو آپ کی ہیبت تھی، وہ تو مسلم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس رستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اتنا روب حضرت فاروق اعظم کا ہے کہ وہ شیطان جس نے بڑے بڑوں کو بہکا دیا، بڑے بڑے پارساؤں کو جس نے اپنے بہکاوے میں لا کے گمراہ کر دیا، وہ حضرت فاروق اعظم کے قریب آنے کی بھی جرت نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا تھا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے، یعنی یہ جو زبان سے کہتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے طبرانی کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی صالحین کا ذکر ہو، نیک لوگوں کا ذکر ہو، تو عمر بن خطاب کا ذکر لازمی کیا کرو۔ نہیں، وہ بڑے صالح آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے متقی آدمی تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا گیا، اس دن کے بعد ایسے فتنے پیدا ہوئے اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایسے اختلافات پیدا ہوئے کہ یہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت فاروق اعظم تھے کہ جو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ کے کھڑے تھے اور آپ ان کے سامنے تھے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا کہ یہ جو منافق ہیں آپ انہیں نکالتے کیوں نہیں اپنی بارگاہ سے، تو اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ان منافقوں کو اپنی صفوں سے نکال دو، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کو، ان منافقوں کو جو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن منافق تھے اندر سے، وہ صفوں میں موجود تھے، مسلمانوں کی مجلس میں موجود تھے، حضرت فاروق اعظم انہیں اٹھا کے مجلس سے باہر پھینکتے تھے کہ نکلو منافقوں، تمہارا مسلمانوں کے ہاں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کا جلال تھا، جب بھی کوئی ایسا معاملہ دیکھتے فوراً اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ آخر میں حضرت فاروق اعظم کا ایک انداز میں عرض کر دوں کہ جب آپ کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنایا کرتے تھے، حاکم بنایا کرتے تھے، تو آپ نے کچھ شرائط رکھی تھی، چند شرائط آپ نے مقرر کی۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ جو گورنر ہے، فلاں شہر کا ہم نے گورنر مقرر کر دیا، فلاں شہر کا یہ حاکم ہے، یہ گورنری کے دوران ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا۔ اس وقت سب سے اعلیٰ نسل ترکیوں کی سمجھی جاتی تھی گھوڑوں میں، تو آپ نے فرمایا کہ گورنر ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، عام سواری استعمال کرے گا۔ پھر فرمایا کہ جو گورنر ہے وہ میدے کی روٹی نہیں کھائے گا، وہ سادہ آٹے کی روٹی کھائے گا۔ اس کے لیے کوئی علیحدہ آٹا نہیں ہوگا، جو سادہ عام لوگ کھاتے ہیں اسی سادہ آٹے سے روٹی تیار کر کے گورنر کھائے گا، اور وہ باریک کپڑا نہیں پہنے گا، اس کی شان و شوکت نہ واضح ہو کہ اس نے باریک لباس پہننا ہے، یہ بڑا اعلیٰ لباس ہے، یہ بڑا مالدار ہے۔ فرمایا وہ باریک لباس نہیں پہن سکتا، اپنی جاہ و حشمت کو ظاہر نہیں کرے گا۔ ہم نے اسے خادم بنایا ہے قوم کا، تو وہ خدمت کے لیے وہاں پہ جائے گا۔ اور آخری آپ کی شرط یہ تھی کہ وہ اپنے حاجت مندوں کے لیے کبھی دروازے کو بند نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آدھی رات کو بھی سائل آ جاتا ہے اپنی عرضی لے کے، تو اس کے لیے دروازہ بند نہیں ہوگا۔ گورنر کے لیے لازم ہے کہ وہ اس وقت اٹھ کے جائے گا اور جا کے اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ یہ آپ شرائط مقرر کر کے تو کسی کو کسی علاقے کا وزیر یا گورنر مقرر کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے جس طرح حکومت کی ہے، اگر کوئی مسلمان حکمران آپ کے طرز حکومت کو اپنا لے تو سارے ملک کے اندر خوشحالی آ سکتی ہے۔